جب بھی جنزادی اس طرح کی بات سنتی تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکتا۔ اس طرح کرتے ہوئے 2 برس بیت گئے اس بات کو، لیکن وہ سفید پوش شخص آج بھی جنزادی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنزادی کی شادی کسی اور سے ہو جائے۔ جب بھی کسی سے رشتے کی بات ہوتی، رشتہ ٹوٹ جاتا یا پھر آگے والے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر رشتے سے انکار کر دیتے۔ امجد کی والدہ بزرگ ہو گئی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ اپنے بچوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی جاؤں، لیکن اس کا یہ خواب پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کافی کوششوں کے باوجود بھی جنزادی کی شادی نہ کرا سکی۔ جنزادی کی عمر بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ سے کہتی تھی کہ والدہ، آپ میرے لیے پریشان نہ ہو، میں ایسے ہی بیٹھ کر زندگی گزار لوں گی۔ والدہ کہتی کہ چپ پگلی، تو میری ایک ہی بیٹی ہے اور دیکھنا ہم تمہاری شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ امجد بھی کافی پریشان رہتا تھا۔ محلے کے لوگوں سے کافی طعنے سننے کو ملتے تھے اسے، لیکن وہ صبر سے کام لیتا۔ بہرحال ایسا کب تک چلنا تھا۔ امجد نے والدہ سے کہا کہ آپ پھر سے کوشش کر کے دیکھیں رشتے کی، ہو سکتا ہے کہ کہیں ہو جائے۔ ساری زندگی ایسے تو نہیں بیٹھی رہے گی نا۔ اچھا بیٹا، اللہ پاک رحم کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ روٹین کے مطابق رات کا سب لوگوں نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن جنزادی کی والدہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ جنزادی کو اپنے ہی کمرے میں سلاتی اور جب لوگ سو گئے تھے تو جنزادی اپنی چارپائی سے اٹھی اور جنگل کی طرف جانے لگی۔ یہ اس جنگل کی طرف جا رہی تھی جس جنگل میں جنزادی نے ماسک پہن کر ایک سفید پوش شخص کو ڈرایا تھا۔ دراصل وہ کوئی شخص نہیں تھا، وہ ایک جن تھا۔ وہ صدیوں سے اس جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے نہ کبھی کسی کو پریشان کیا اور نہ کسی کا نقصان کیا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش رہتا تھا۔ پھر اچانک سے اس کی زندگی میں جنزادی آئی۔ اس وقت ہی اس کو احساس ہوا تھا کہ اب میری زندگی مکمل ہوئی، میری منزل مجھ تک پہنچی۔ جب خود کی منزل اس کے پاس چل کر آئی تو اس کو اور کیا چاہیے تھا، لیکن جنزادی اس کو ڈرا کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اس لیے وہ اس کے گھر آتا تھا لیکن اس سے بات نہ کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے آواز نکالی تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گی، اس لیے اسے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ طرح طرح کے موقع ڈھونڈتا تھا لیکن اس کا نصیب اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک ہی دن میں بات کر لیتا، لیکن وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ جب جنزادی کی شادی طے ہو گئی تو اسے بہت غصہ آیا، اس لیے اس نے دلہا کی گاڑی کو کلٹی کر دیا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یا تو جنزادی میری ہو یا پھر کسی کی بھی نہ ہو۔ جنزادی جب اپنی چارپائی سے اٹھ کر جنگل کی طرف جانے لگی، اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ چل رہی ہے، وہ بالکل نیند میں تھی، لیکن وہ چل کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ابھی محلے کی گلیوں میں ہی جا رہی تھی تو اس کی والدہ کی اچانک آنکھ کھلی۔ دیکھا تو جنزادی چارپائی پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے فوراً اسے امجد کو آواز دی، امجد بیٹا یہاں آئے۔ امجد فوراً اپنے کمرے سے اٹھ کر والدہ کی کمرے میں آ گیا اور بولا، جی والدہ کیا ہوا؟ والدہ نے کہا، بیٹا جنزادی یہاں پر نہیں ہے، کہاں گئی؟ امجد کافی پریشان ہوا اور کہاں جا سکتی ہے؟ والدہ نے کہا، مجھے نہیں پتا، چلو دیکھتے ہیں کہاں گئی۔ امجد کے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ سفید پوش شخص جنزادی کو جنگل کی طرف نہ گئی ہو۔ وہ فوراً جنگل کی طرف بھاگا۔ جنزادی بالکل جنگل کے قریب تھی، وہ ابھی جنگل میں داخل ہونے والی تھی کہ امجد جا پہنچا۔ امجد نے جنزادی کی بازو سے پکڑ کر کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اتنے میں امجد ہوا میں اڑا اور دور جا کر اتنی دور سے گرنے کی وجہ سے امجد کی ماتھے سے خون بھی نکلنا شروع ہوا۔ اتنے میں والدہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔
یہ سب دیکھ کر وہ کافی خوفزدہ ہوئی اور بھاگ کر جنزادی کے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے لے آئی امجد کے پاس۔ امجد بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور جنزادی کو کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی تھی تم اتنی رات کے؟ جنزادی اپنی نیند سے جاگ گئی، گھبراتے ہوئے کہا کہ والدہ، یہ ہم یہاں کس جگہ پر آ گئے ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اور یہ امجد بھائی کی ماتھے پر خون کیسا ہے؟ کیا کسی نے لڑائی کی ہے؟ والدہ نے کہا کہ کچھ نہیں بیٹا، چلو گھر بتاتے ہیں تمہیں۔ جب وہ تینوں ہو گئے تب جن نے کوئی حملہ نہیں کیا اور وہ بآسانی اپنے گھر پہنچ گئے۔ رات کے وقت سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، امجد بھی ڈرا ہوا تھا کیونکہ ایسا واقعہ اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ جب گھر پہنچ گئے تو والدہ نے کہا بیٹا جتنا جلدی ہو سکے ہم یہ محلہ چھوڑ جائیں گے، ہم اب اس محلے میں نہیں رہیں گے۔ ادھر جن کافی غصے میں تھا کیونکہ اس کا موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو امجد نے والدہ سے کہا کہ ہم کس شہر میں جگہ لیں؟ والدہ نے کہا بیٹا ہمارے کافی رشتہ دار ملتان میں رہتے ہیں، ملتان ہمارے لیے ٹھیک رہے گا۔ امجد نے کہا ٹھیک ہے والدہ، میں ملتان میں کرائے کے لیے گھر دیکھتا ہوں۔ کافی لوگوں کو فون کرنے کے بعد امجد کو ایک گھر رینٹ پر مل ہی گیا۔ امجد نے والدہ سے کہا کہ والدہ گھر مل گیا ہے تو بیٹا دیر کس بات کی، فوراً گاڑی منگواؤ اور ہم یہاں سے چلے۔ میں اب اس محلے میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ امجد نے ٹرک ڈرائیور کو فون کیا۔ ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے سر، میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہوں، ابھی آپ اپنا سامان نکال کر باہر رکھیں۔ امجد نے کہا ٹھیک ہے آپ جلدی آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد امجد نے اپنی گھر کا سارا سامان گھر کے دروازے کے باہر گلی میں رکھ دیا۔ ٹرک ڈرائیور کافی سپیڈ سے محلے کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک ٹرک کا اگلا ٹائر پنچر ہوا، ڈرائیور ٹرک کو نہ سنبھال سکا، ٹرک سڑک سے نیچے اتر کر گر گیا۔ ڈرائیور کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن ٹرک اس قابل نہیں تھا کہ وہ سفر کرتا، اس لیے ٹرک ڈرائیور نے امجد کو فون کر کے سب بات بتائی اور اس سے معذرت کی اور کہا کہ آپ دوسرا ٹرک دیکھ لیں۔ امجد نے کہا ٹھیک ہے۔ امجد سب سمجھ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ امجد نے یہ واقعہ امی کو بتایا تو اس کی والدہ بہت پریشان ہو گئی اور کہا کہ یہ جن تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہا، یہ تو ہمیں محلے سے ہی نہیں نکلنے دے رہا، آگے کیا ہوگا؟ شکر ہے ہم ٹرک میں موجود نہیں تھے ورنہ ہمارا کیا ہوتا۔ میں تو بیٹا اب ٹرک میں نہیں بیٹھوں گی، دوسرا ٹرک منگوا کر سامان لوڈ کرو، میں اور جنزادی بس سے چلے جائیں گے۔ امجد نے کہا ٹھیک ہے والدہ، میں دوسرا ٹرک ڈرائیور دیکھتا ہوں۔ امجد نے پھر دوسرے ڈرائیور کو فون کیا، دوسرے ڈرائیور نے بھی پھر یہی کہا کہ ٹھیک ہے سر میں آ رہا ہوں۔ اس ڈرائیور کا نام علی تھا، وہ بچپن میں نادانیوں کی وجہ سے کالا جادو سیکھ چکا تھا لیکن وہ اس کا استعمال کبھی نہ کیا تھا۔ جب ڈرائیور گاڑی لے کر آیا راستے میں پھر وہی ہوا، اچانک ٹرک کا اسٹرنگ جام ہو گیا۔ علی نے ٹرک کو کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کی لیکن اسٹرنگ ایک ہی طرف جام ہو گیا تھا۔ علی نے فوراً بریک دبائی، ٹرک کو روک لیا۔ جب ٹرک رک گیا تو اس کا اسٹرنگ بالکل ٹھیک تھا۔ علی حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، جب چلتا ہوں تو جام ہو جاتا ہے، جب رکتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے پھر سے ٹرک کو چلایا اور محلے کی طرف جانے لگا لیکن جن کہاں چپ رہنے والا تھا۔ اس نے پھر سے کوئی کوشش کی ٹرک کو کلٹی کرنے کی لیکن اس بار وہ ناکام رہا۔ لیکن علی کو بھی اس بارے میں شک ہو گیا تھا کہ یہ کچھ اور ہی مسئلہ ہے۔ جب علی امجد کے گھر کی دروازے پر پہنچا تو اسے یہ سب بات بتائی۔ امجد نے اپنے ساتھ ہوا واقعہ سب بیان کیا۔ علی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم سفر بعد میں کریں گے، پہلے اس جن کو دیکھ لیتے بھائی۔ میں نے جادو بچپن سے سیکھا ہوا ہے، مجھے اس کو استعمال کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی لیکن آج میں اس کا استعمال ضرور کروں گا۔ امجد کی والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ ہماری امید بن کر آئے ہو، اللہ پاک آپ کی لمبی عمر کرے۔ علی نے کہا کہ جنزادی کو اندر حویلی میں بھیج دو۔ تو والد
والدہ کافی پریشان ہوئی، حیران ہوئی کہ یہ کیا بول رہے ہو؟ نہیں بیٹا، نہیں، ہم جنزادی کو اکیلا حویلی میں نہیں بھیجیں گے۔ علی نے کہا کہ والدہ آپ بھروسہ رکھیں، مجھ پر کچھ نہیں ہوگا جنزادی کو۔ امجد نے کہا ٹھیک ہے والدہ، ہو سکتا ہے ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ گھبراتے گھبراتے والدہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے۔ جنزادی کو اندر بیچ کر علی نے حویلی کی چاروں طرف پڑھائی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں علی نے اس جن کو حاضر کروا لیا۔ جب جن حاضر ہوا تو علی کی جنات نے اسے پکڑ لیا۔ علی پڑھائی کرتا رہا اور اس پر پانی پھینکتا رہا۔ جیسے جیسے وہ پانی اس کے اوپر پھینکتا رہا وہ زوردار خوفناک آوازیں اور چیخیں مارتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ دراصل علی جن کے دماغ سے جن زادی کو نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اس کام میں کامیاب ہوا اور جن زادی کو اس جن سے آزاد کرا لیا، اور جب جن کے دماغ میں سے جن زادی نکل گئی تو اس جن کو آزاد کر دیا۔ سب گھر والوں نے علی کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم آپ کو جن زادی کی شادی میں بلائیں گے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ علی نے کہا کیوں نہیں والدہ، میں ضرور آؤں گا۔ اس طرح سے انہوں نے ٹرک میں سامان لوڈ کر کے ملتان چلے آئے اور ملتان میں ہی جن زادی کا رشتہ طے ہوا۔ عمر سرائکی کے ساتھ علی نے بھی اس شادی میں شرکت کی تھی اور سنا ہے کہ آج جن زادی کے 5 بچے ہیں اور وہ بہت خوبصورت زندگی گزار رہی ہے۔ اور یہ ہوا ہمارے پہلی کہانی کا آخری قسط کا اختتام۔ ہم آپ کے خوبصورت کمنٹس، تبصرے اور لائکس ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ پھر ملے